چھوٹی سی بات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر عبدالرحمن صدیقی آپ سے مخاطب ہے۔ رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں تو ایک بات ہم سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو مجھے مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ میں سوچ رہا تھا ہم روزے میں کرتے کیا ہیں؟ 3 پابندیوں کو قبول کرتے ہیں: کھانے پر پابندی، پینے پر پابندی اور شہوت پہ پابندی۔ یہ 3 جائز چیزوں پر ہم پابندی قبول کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے معدے سے اٹھنے والے آبی بخارات جب ہمارے منہ تک پہنچتے ہیں تو ہمارے منہ میں ایک خاص قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے جو عموماً ناگوار ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں چونکہ بندے کا یہ عمل، بندے کا چیزوں سے رکنا، جائز چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا میرے حکم کے سبب سے ہے، اس لیے اب اس کے منہ سے نکلنے والی یہ بو بھی مجھے محبوب ہے۔ اور کیسی محبوب ہے؟ جیسے کہ مشک کی خوشبو ہوتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا روزہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہم 3 چیزوں پہ پابندی قبول کرتے ہیں، اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن سامعین، ایک روزہ اور بھی ہے، وہ روزہ ہے عمر بھر کا روزہ۔ تقویٰ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ یہ ہے کہ ہر وقت یہ احساس اپنے اندر رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس عمل سے کہیں ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کہیں یہ عمل اسے مجھ سے اس کی رحمت سے دور تو نہیں کر دے گا۔ میں ہر وقت اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے کام کروں، اس کی ناراضگی سے بچوں، اس بات کا خیال رکھنا، اس بات کا اندیشہ رکھنا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ جب آپ عاقل ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ حدود کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کی ممنوع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، جیسے رمضان میں روزے کو مکمل کرنے کے لیے جائز چیزیں کھانا پینا اور شہوت سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، لیکن زندگی میں تو حدود اللہ ہیں، ممنوع چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ تو اگر آپ حدود کی پابندی کرتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، اپنے آپ کو ظلم سے بچا کے رکھتے ہیں، تو یہ روزہ ہے۔ اصل میں یہ وہ روزہ ہے جو آپ کے عاقل اور بالغ ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور آپ کی موت کے وقت اس کی افطار ہوگی۔ لیکن یہ روزہ رکھتے کتنے لوگ ہیں؟ بعض لوگ اپنی زندگی کے 20، 30، 40، حتیٰ کہ 60 سال گزار دیتے ہیں، انہیں کبھی بھی اس روزے کا خیال نہیں آتا۔ لیکن جب خیال آ جائے تو یہ روزہ رکھ لینا چاہیے، اور اس ذہنیت کے ساتھ رکھنی چاہیے کہ جس طرح سے ہم رمضان کے اندر کسی بھی چیز کو کھانے سے، پینے سے، اپنے دماغ کو برے خیالات سے روکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کہیں کوئی شخص سگریٹ یا حقہ پی رہا ہو تو ہم وہاں پر بیٹھنے سے بھی اجتناب کرتے ہیں کہ مبادا یہ چیزیں ہماری ناک کے ذریعے سے ہمارے حلق تک پہنچے۔ ہم کلی کرتے وقت بھی احتیاط کرتے ہیں۔ پوری زندگی خدا کے حدود کی اگر پابندی کو آپ اپنا شیوا بنا لیتے ہیں تو یاد رکھیے یہ عمر بھر کا روزہ ہے، اور اس روزے کے نتیجے میں آپ کے جسم سے جو پسینہ خارج ہوگا، جس کے حلال کمانے جا رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، اور جسم سے پسینے کی بو آ رہی ہے، یہ پسینے کی بو ہو، یہ اللہ کی حدود کی پابندی کرنے کی وجہ سے دنیاوی آسائشات اور سہولیات کی کمی ہو، محرومی ہو، یہ محرومی کی بو، یہ کمی کی بو، یہ پسینے کی بو، یہ کم عزت ملنے کی بو، یہ تمام بوئیں اللہ کے نزدیک کس قدر مرتبہ رکھتی ہوں گی، اس کا اندازہ آپ روزے میں اٹھنے والی منہ کی بو سے جو اللہ کے نزدیک مشک کی طرح ہے لگا سکتے ہیں۔
اور ایسے لوگ جب موت کے وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایک بہترین افطار کا انتظام کریں گے جو یقیناً جنت الفردوس میں ہوگی۔ اور اللہ نے تو فرما دیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بس میں ہی دوں گا، بیان بھی نہیں کیا۔ اب جو شخص تمام زندگی حدود اللہ کی پابندی کرے گا اور اپنی عمر بھر کا روزہ رکھ لے گا، اس کے لیے خدا کے ہاں کیا کیا نعمتیں ہیں۔ جبھی تو کہا گیا نہ کہیں کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا گمان گزرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے دائمی روزے رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہماری مدد بھی کرے کہ ہم اس طرح کا روزہ رکھ سکیں۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مزہ تو تب ہے کہ وہ حشر میں کہہ دے یہ شخص زمانے بھر سے خفا میرے لیے ہے۔ کاش کہ ایسا وقت ہمارے لیے بھی آئے، کل حشر میں ہم اللہ تبارک و تعالی سے اپنے اخلاص کی تصدیق پائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو یہ سعادت نصیب کرے۔ کل پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔